اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج کی میری تقریر کا عنوان ہے بچوں کی تربیت اور بڑوں کی ذمہ داریاں۔ دین کی باتیں مسلمانوں میں فکر و شعور کے بیدار کرنے کے لیے سنائی جاتی ہے۔ ہر وقت نئی نئی باتیں اور نئے نئے مضامین سنانا مقصود نہیں ہوتا، البتہ دین کی وہ باتیں جن کی زیادہ ضرورت ہو انہیں بار بار سنانا چاہیے۔ بار بار سنانے سے نفع ضرور ہوتا ہے۔ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دین کی باتیں سننے کے بعد اگر یاد نہ رہ سکے تو بھی ان کا نفع ضرور ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہم کو 2 ہفتہ قبل کی غذائیں تو یاد نہیں رہتی ہے کہ کیا کیا کھایا تھا، مگر ان کی طاقتیں ہمارے جسم میں محفوظ ہوتی ہے۔ اسی طرح دین کی کتابیں دیکھنا اور بزرگوں کا وعظ سننا ہر حالت میں مفید ہے، خواہ یاد رہے یا بھول جائے۔ ان کے اثرات روح میں باقی رہ جاتے ہیں، جن کی طاقت سے اعمال صالحہ کی ہمت و توفیق ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت چند اہم اور ضروری باتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کو ایک دن یہاں سے جانا بھی ضروری ہے۔ جہاں جانا ہے اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ظاہر ہے کہ وہاں کی فکر زیادہ کرنا ہوگی۔ حضرت رابعہ بصریہ جو بہت بزرگ خاتون تھی، جب عبادت کیا کرتی تھی تو اپنا کفن اپنے سامنے رکھ لیا کرتی تھی تاکہ دنیا کی مستی ختم ہو جائے اور سستی دور ہو جائے۔ اس لیے کہ سست آدمی نہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، نہ دین میں، اور نہ ہی آخرت کی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ سستی و کاہلی سے دین کا بھی ضرر ہے اور دنیا کا بھی نقصان۔ عزیزان گرامی، ماں باپ کو اپنے اولاد کی تربیت میں بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اولاد کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تربیت کا وقت کیا ہے؟ ایک عقلمند خاتون لکھتی ہے کہ اولاد کی تربیت کرنے کے لیے 6 سال تک کی عمر تک بہترین موقع ہے۔ 6 سال بعد بچہ تربیت کے اثر سے نکل جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن آج کل ماں باپ 5-7 سال تک تو بچے کو کچھ کہنا ہی نہیں چاہتے، بلکہ آج کل اس عمر کے بچے مثلاً اگر جھوٹ بولتے ہیں، گالی دیتے ہیں یا کسی کو مارتے ہیں تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، جس سے بچے کی جرأت اور شرارت اور بڑھ جاتی ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، شرارت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت 8-10 سال کے بعد ہی شروع کرنا سنگین غلطی ہے، بلکہ بچے کی پیدائش سے ہی اچھی تربیت اور اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ یہ تو تربیت کا وقت تھا۔ تربیت کا مقام کیا ہے؟ اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے 2 مدرسے ہوتے ہیں۔ ایک مدرسہ ماں کی گود ہے جہاں اس کی تربیت ہوتی ہے، یہاں معلمہ مربیہ خود اس کی ماں ہوتی ہے، اور یہی بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اس مدرسے میں جیسی تربیت ہوگی اسی طرح کے اثرات بعد کی زندگی میں مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا مدرسہ در و دیوار کا مدرسہ ہے، جہاں اس کا مربی، معلم اور استاد ہوتا ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی والدہ ان کو بچپن ہی میں خوب نصیحت کیا کرتی تھی کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولو، جھوٹ دل کو سیاہ کرتا ہے، جھوٹ آدمی کو تباہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ ان کی بہتر تربیت کا ہی نتیجہ ہوا کہ آپ پیران پیر اور غوث اعظم بنے۔ پہلے زمانے میں ماں باپ بچوں کے ہاتھ میں پیسہ دے کر صدقہ کروایا کرتے تھے تاکہ ان کے دل سے مال کی محبت نکلے، بخل کی عادت نہ ہو اور غریبوں کی ہمدردی کا مزاج بنے۔ اسی طرح بچپن ہی سے نمازوں کا شوق و ذوق ان کے اندر پیدا کرتے تھے۔ اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت سمجھے، ان کی خوب خدمت کرے۔ آدمی بڑوں کی خدمت کرتے کرتے مخدوم بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ماں باپ کو شفقت و محبت کی نظر سے دیکھنے پر ایک مقبول نفلی حج کا ثواب ملتا ہے۔
آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کو اپنی اولاد سے شکایت ہے کہ اولاد کہنا نہیں مانتی، دوستوں اور یاروں کی بات تو سنتی ہے مگر ماں باپ کی بات نہیں سنتی، دوستوں اور یاروں کے کہے پر تو چلتی ہے، ماں باپ کے کہے پر نہیں چلتی۔ میرے دوستو، صرف شکایتوں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو دیکھو کہ آپ نے اس کی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی فکر کرے، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اللہ کی نعمت اور رحمت سمجھ کر ان کی خدمت کو اپنی سعادت جانے۔ اسی طرح ایک کوتاہی یہ ہے کہ آج گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، ذکر اللہ کی آواز آتی تھی، درود شریف کی آواز آتی تھی۔ آج ہم مسلمانوں کے گھروں سے گانے بجے کی آوازیں آ رہی ہے، ٹی وی اور ریڈیو کی آوازیں آ رہی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ دیکھو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول اللہ۔ ان کو خوب مضبوطی کے ساتھ تھامے اور پکڑے رہنا۔ آج شہروں میں قرآن پاک سیکھنے کے آسان طریقے اور موقع موجود ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے، خواہ مرد ہو یا عورت، کہ قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک پڑھے، روزانہ تلاوت کا اہتمام کرے، چاہے 3 ہی منٹ ہو۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر اور حد نہیں ہے، جھولے اور گہوارے سے لے کر موت تک علم سیکھا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا نوجوان حضرات ہو یا بڑے بوڑھے حضرات، اگر قرآن پاک پڑھنا نہ سیکھا ہو تو اب سیکھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اشراف یعنی اچھے لوگ وہ ہے جو قرآن مجید پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیے، قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امت فرما رہے ہیں، لیکن آج دنیا ایسے لوگوں کو حقیر سمجھتی ہے، دین کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ دین کی کسی بھی بات کو معمولی ہرگز نہ سمجھے۔ ہمارے دین کے 3 خصوصیتیں ہیں۔ نمبر 1، دین اسلام اکمل دین ہے، یعنی اس سے زیادہ کامل دین، مکمل دین کوئی نہیں۔ نمبر 2، دین اسلام اجمل دین ہے، یعنی اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھا دین کوئی نہیں۔ نمبر 3، دین اسلام اسہل دین ہے، یعنی اس سے زیادہ سہولت اور آسانی کسی دین میں نہیں۔ اس لیے دین کی ایک ایک بات کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو معلوم کرے اور اس کی قدر کرے اور اس پر عمل کرے۔ اب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے متعلق چند سنتیں بتلاتا ہوں، غور سے سنیں اور اس پر عمل کیجیے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام ہونے لگے تو اپنے چھوٹے بچوں کو گھر کے اندر کر لیا کرو، باہر نکلنے مت دو، کیونکہ شام کے وقت میں شیطان کا لشکر پھیلتا ہے، اور ایسے وقت بچے باہر نکلیں گے تو شیطانی برے اثرات سے متاثر ہو جائیں گے۔ آج عورتیں اس حکم اور سنت پر عمل نہیں کرتی، جس کی وجہ سے کیسی پریشانیاں اٹھاتی ہے۔ بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں، 2-4 دنوں میں صحت نہیں ہوتی تو عاملوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ وہ حضرات جو کچھ کہہ دیتے ہیں، آنکھ اور دماغ بند کر کے اس کا یقین کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ قطع رحمی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ نمبر 2، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لو، فضول باتیں مت کرو اور جلدی سونے کی فکر کرو۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھ لے کہ اس سنت پر کس قدر اہتمام ہو رہا ہے۔ اور جب آدمی رات دیر تک جاگے گا اور فضول باتیں اور ٹی وی وغیرہ دیکھتا رہے گا تو اس کا اثر صحت اور اعضائے رئیسہ پر ضرور پڑے گا۔ نمبر 3، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سونے لگے تو قرآن پاک کی صورتوں کو جس قدر ہو سکے پڑھ لیا کرے۔ سورہ ملک پڑھ لیا کرے، تینوں کل پڑھ لینے کا اہتمام کرے، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ لیا کرے۔ اسی طرح صبح اٹھ کر سورہ یاسین پڑھ لیا کرے۔ آج لوگوں نے سورہ یاسین کو مرنے والوں کے لیے خاص کر دیا ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر فرد کے دل میں ہو، اور یہ کہ جو شخص اس کو شروع دن میں پڑھ لے تو اس کے لیے دن بھر کے کاموں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ لہٰذا آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کی اس تقریر میں جو بھی باتیں کہی گئی ہے، آج
ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر میں ڈالی ہے، لہٰذا ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ہم جو ہے تو تربیت کی فکر و کوشش کرے۔ یہ جو باتیں کہی گئی ہے، اللہ رب العزت ہم تمام کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔